اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے احکام کے درس کو لے کر۔ آج اپنے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بحث کی جائے گی واجبات نماز پہ، کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں۔ نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں۔ اس واجبات نماز میں 2 حصے ہیں، ایک کو رکنی کہا جاتا ہے، ایک کو غیر رکنی کہتے ہیں۔ واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی۔ واجبات رکنی وہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے اسے چھوڑ دیا جائے یا اس پہ اضافہ کر دیا جائے یا اس میں کمی کر دی جائے تو نماز باطل ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا بھولے سے ہو۔ اور غیر رکنی وہ واجبات ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیں یا اس میں اضافہ یا کمی کر دیں تو نماز باطل ہے، لیکن بھولے سے بھول چھوٹ جائے تو نماز صحیح ہے۔ وہ 5 واجبات جو رکنی ہیں وہ ہیں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود۔ اب وہ 6 چیزیں جو غیر رکنی ہیں وہ ہے قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات۔ نیت، نماز پڑھتے وقت اول سے لے کر آخر تک یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز کی ابتدا کی جائے تو نیت کی جائے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اگر واجب ہے تو واجب کی نیت، اور مستحب ہے تو مستحب کی۔ اور جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ حکم پروردگار کی تعمیل کے لیے میں نے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھا جا رہا ہو تو پھر وہ لائق قبول نہیں ہے۔ اگر نماز ظہرین میں یا نماز مغربین میں نماز تو شروع کر دی لیکن یہ نیت نہ کی کہ نماز ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی، تو نماز باطل ہے۔ دوسری چیز نیت کے بعد ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہنا۔ ہر نماز کے لیے ضروری ہے کہ نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیا جائے اور اللہ اکبر کہا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد تک بدن کو حرکت نہیں دینا۔ یہ نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت اللہ، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہاتھ یا جسم سکون کی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ اللہ اکبر، یعنی جو بدن ہے وہ وقت اللہ اکبر سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ اکبر عربی زبان میں ہو، ورنہ یہ نہ کہ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی، اللہ بڑا ہے اس کے نام پہ قربتاً اللہ نہیں، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یہ ہاتھوں کا اوپر کان تک لے جانا یہ مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کان تک لے جائے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے۔ اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے قیام،
یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اور بعد میں انسان سکون کی حالت میں رہے، اس کے بعد کہے۔ یہ قیام متصل بھی رکوع بھی کہا جاتا ہے۔ وہ متصل بھی رکوع یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھولے سے سجدے کے حالت تک پہنچ جائے، اس کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے، تو اسے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوگا، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد بدن جب سکون کی حالت میں آ جائے تو پھر رکوع میں جانا ہوگا۔ لیکن اگر وہ سجدے کی حالت سے اٹھے اور بیچ سے ہی رکوع کی حالت میں چلا جائے تو اس کا یہ رکوع باطل ہے، اور جب رکوع باطل ہے تو نماز باطل ہوگی۔ قیام میں جب انسان قیام کی حالت میں ہے تو کچھ چیزوں سے پرہیز لازم ہے۔ اگر پرہیز نہ کیا جائے تو نماز کے بطلان کا سبب بن سکتا ہے، جیسے بدن کو حرکت دینا، کسی چیز کا سہارا لینا، یا پیروں کو زیادہ پھیلا دینا، دو پیروں کو بہت دور تک پھیلا دینا، یا پیروں کو زمین سے اٹھا لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قیام میں خلل ڈالا کرتی ہے۔ قیام کے بعد رکوع ہے، یعنی انسان جب الحمد وہ کسی سورہ کی تلاوت کو تمام کرے تو اسے گھٹنے تک جھکنا چاہیے، یعنی اس کے ہاتھ گھٹنے تک آئے، اتنا وہ جھکے کہ لوگ کہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں جا چکا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے پر رکھا جائے، اس کا اتنا جھک جانا ہی کافی ہے۔ اور ذکر پڑھتے وقت بدن کا سکون ہونا شرط ہے، یعنی بدن کا ساکت ہونا شرط ہے، یعنی بدن کو ہلا ڈولا نہ کرے، یعنی ہلائے نہیں، اور آرام کی حالت میں ذکر واجب کو ادا کریں۔ اگر رکوع میں پہنچنے سے پہلے ہی ذکر شروع کر دیا جائے تو نماز باطل ہے۔ یعنی میں نے کوئی الحمد کے بعد کوئی سورت تمام کی اور اس کے بعد جھکنے لگا، وہی کہنے لگا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور رکوع کی حالت میں پورا نہ جھکا تو میری نماز باطل ہے۔ رکوع کے پورے حالت میں آ کر بدن کو سکون دے کر، بدن کو آرام دے کر یہ ذکر کرنا ہوگا۔ اور رکوع کے بعد 2 سجدے ضروری ہے کہ اسے انجام دیے جائیں۔ انشاءاللہ سجدے کی گفتگو کل کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال درپیش ہو تو آپ میرے دیے ہوئے موبائل نمبر 9224527995 پر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔